پی ٹی آئی کے بالخصوص اوپر ایک تنقید ہوتی تھی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں. ہم نے جب دروازے کھولے مذاکرات اور ڈائلاگ کے لیے تو پھر حکومت تیار نہیں تھی. پھر حکومت پہ تنقید ہوتی رہی کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں. اب انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنا دی تو ایک پہلی دن کی آج ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میں کچھ پیش رفت نہیں ہوئی. یقینی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اب اگلی بار ہم دیکھیں گے. اب یہ دو اس کے اثر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک طرح سے ڈیلینگ ٹیکٹک ہے. انہوں نے ایک تاریخ دی تاکہ یہ ایک طرح سے ڈیلے کریں سارے معاملے کو. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج منڈے کو آج کے دن فیصلہ آنا تھا. 190 ملین ایگزیکٹلی فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا, لیکن وہ فیصلہ بھی ڈیلے ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے دیر از اے لنک بٹوین ڈیلیئنگ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ اینڈ دیٹ میٹنگ دیٹ ہیلڈ ٹوڈے؟ کچھ آپ کو کنیکشن لگ رہا ہے؟ میں وہی کہنے لگا تھا کہ ایک اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے, اور اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر تو ہمارا موقف جو ہے کہ جوڈیشری نیچے جو جوڈیشری ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے حکومت بھرپور طریقے سے اور 1% فیصلے لے رہی ہے, اس کی تائید ہو جاتی ہے. اور وہ یہ تاثر مل رہا ہے ہم کو کہ جس طرح یہ کیس اس لیے ملتوی کیا گیا, اس کا فیصلہ سنانے لگے تھے لیکن چونکہ مذاکرات شروع ہو گئے تو اس کی وجہ سے ڈائریکشن دی گئی کہ آپ یہ کیس کو ڈیلے کر دیں. تو اگر یہ سچ بات ہے تو پھر تو ہمارا یہ موقف ثابت ہو جاتا ہے کہ نیچے سے سارا کچھ کنٹرول ہو رہا ہے اور یہ ساری فیصلے بالکل. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کنٹرول ہو رہا ہے یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی چاہ بھی موجود ہے؟ کیونکہ ذرا حکومت نے اگر آپ کو ڈائلاگ کے لیے بلایا تو کہیں سے یس سننے کے بعد ہی بلایا ہوگا. جی دیکھیں, یہ بھی مجھے یقین ہے کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کی ٹیم, جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں اس میں, لیکن جو ایک پروسیس ہوتا ہے مذاکرات کا, اور اسپیشلی یہ والے مذاکرات کا پروسیس جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جماعتیں ہیں وہ اپنی اپنی لیڈرشپ سے پہلے مشاورت کریں گی, پھر میٹنگ میں آیا کریں گی. مذاکرات اسی طرح ہوں گے تو پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائے گی, پی ایم ایل این اپنی لیڈرشپ کے پاس جائے گی, اور اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے پاس جائے گی. جو ٹیم کے ممبرز ہیں ان سے مشاورت کرنے کہ کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جہاں تک حکومتی جماعتوں کا تعلق ہے ان کو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, بیکاز الٹیمیٹ فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ پھر دوبارہ کنسلٹیشن کریں گے. اور اسی طرح ہماری طرف سے بھی بڑا میں آپ کو واضح بتا دوں کہ فیصلہ جو بھی ہے, آپ چاہے 4 ٹیم میں رکھ لیں ممبرز, چاہے 10 رکھ لیں, فیصلہ جو الٹیمیٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہوگا. ٹیم کو وہ جس طرح کہیں گے وہ ٹیم اسی طرح آگے مذاکرات چلائے گی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ول دس گو along, کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملوث تھے لوگ حملے میں ان کو سزائیں بھی سنائی گئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو سرغنہ ہیں یا جو میں شاید یہ بڑا ہارش لفظ یوز کر رہی ہوں, ماسٹر مائنڈ ہیں, پلانر ہیں, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ لفظ ہم نے پہلی دفعہ نہیں سنے ہیں, نہ ہی ہم نے انسٹیٹیوٹ کے منہ سے سنے ہیں, نہ ہی ہم نے وزیروں کے منہ سے سنے ہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف کے یا کسی اور کے. تو یہ کیسے چلے گا سائڈ بائی سائڈ؟ آن دی ادر اینڈ آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی دیکھیں, جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ آئسولیشن میں بات نہیں کر سکتے میری نظر میں. مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارا اسٹیٹس کو یا ایک اسٹینڈ اسٹل پہ باقی سب کچھ ہو جائے گا. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مذاکرات اپنے حق میں کرانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر پریشر ضرور ڈالتی ہیں. سو اس طرح جس طرح ہم نے سول ڈس اوبیڈینس والا اور جو ہماری سیاسی اسٹریٹجیز ہیں وہ چلتی رہیں گی اور چلتی رہنی چاہیے. ساتھ ساتھ ہماری جو لیگل جنگ ہے, جو قانونی جنگ ہے وہ بھی چلتی رہے گی اور چلتی رہنی چاہیے. ساتھ ساتھ حکومت نے جو وار کرنے ہیں یا کرتی ہے وہ اپنی جگہ کرتی رہے گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. مذاکرات اپنی جگہ ہوتے ہیں ہمیشہ, ٹینشن میں ہوتے ہیں یا ٹینشن کے بغیر ہوں. مذاکرات ایک حل ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ لیکن آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں اس مذاکرات سے؟ عمران خان صاحب کی رہائی سے پیچھے ہٹ گئے آپ لوگوں نے بھی. فی الحال پہلی ملاقات میں تو کوئی گفتگو نہیں کی. اب 2 جنوری کو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جب دوبارہ
ٹیبل میٹنگ ہوگی تو اس پہ آپ بہت ساری چیزیں ٹیبل کریں گے اپنے مطالبات کو، لیکن 1 2 3 مجھے اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ کن چیزوں پر پاکستان تحریک انصاف حکومت سے ریلیف چاہتی ہے یا ڈائلاگ چاہتی ہے؟ دیکھیں میں تو ذرا تھوڑا سرپرائز ہوا ہوں کہ یہ آج کے دن جو ملاقات تھی اس میں کوئی ڈیمانڈز نہیں رکھی گئیں، رکھی جانی چاہیے تھی. پی ٹی اے کی طرف سے، جہاں تک میری ہماری طرف سے لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری عمران خان صاحب سے، میری جو ذاتی میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ ہماری 2 ڈیمانڈز ہیں، اور وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ ایک طرح سے پری کنڈیشن ہیں، ایک طرح سے وہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی پوری ہو جانی چاہیے. اور مذاکرات پہ تو سرٹنلی جس دن مذاکرات ہوں تو یہ ڈیمانڈز جو ہیں یہ سامنے رکھنی چاہیے. اور وہ بڑی سمپل اور ریزنیبل ڈیمانڈز ہیں میری نظر میں، کہ آپ سچ ڈھونڈنے کے لیے ایک آزاد عدلیہ پہ بیسڈ کمیشن بنا لیں تاکہ 24 کو کیا ہوگا. اور دوسرا کہ جن کے خلاف آپ نے صرف اس لیے جن کو پکڑا ہوا ہے جنہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے احتجاج کا، ان کو آپ رہا کر دیں، وہ اپنے کیسز لڑتے رہیں گے. کیسز کا ختم کرنے کو نہیں کہہ رہے، لیکن کم از کم ان کو جیل نہ رکھیں. تو یہ ایک بڑا 2 ریزنیبل ڈیمانڈز تھیں، لیکن آج نہیں رکھی گئی. کیا وجہ تھی وہ میں بعد میں پتہ چلے گا، لیکن رکھی جانی چاہیے تھی. اور اب سرٹنلی یہ قیادت نے، یہ جو آن بورڈ میٹنگ میں جا رہے تھے ان لوگوں کا متفقہ فلا تھا کہ یہ ساری ڈیمانڈز کے بغیر ہم لوگ بیٹھیں گے آج، اس بارے میں پارٹی کے دیگر لوگوں کو بتایا گیا تھا؟ دیکھیں مجھے چونکہ بات نہیں ہوئی میری کہ کون گیا تھا اس میٹنگ میں، مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ تھا کہ جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آج میٹنگ ضروری ہے، تو اس لیے میٹنگ کا ایک پہلا شروعات ہو گئی. کون گیا تھا، کیا بات ہوئی، ابھی تک مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ میٹنگ سے پہلے یا میٹنگ کے وقت یہ ڈیمانڈز ضرور رکھنی چاہیے تھی، بتائی جائیں. لیکن جو اطلاع آ رہی ہے، خبروں میں پتہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اصلیت کیا ہے، کہ شاید وہ ابھی تک ڈیمانڈز نہیں آئیں اور ایک ڈیٹ کا صرف فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے میٹنگ ہم نے کب کرنی ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، آن اے ویری اسپیسیفک نوٹ، آپ لوگ جو مطالبات کر رہے تھے بھی ایک عرصے سے اور کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے بھی 2 جنوری کو، جو بھی آپ لوگ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ان کو دیں گے یا آفیشیل بات کریں گے، وہ ٹیکنیکلی آپ لوگ گورنمنٹ سے نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ انسان ہو یا فرشتے ہم دونوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. تو ظاہر ہے کہ انسانوں کے ساتھ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جن کو آپ فرشتے مانتے ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فرشتے آپ لوگوں کے لیے وہ نرم گوشہ دوبارہ سے پیدا کریں گے ریگارڈلیس آف دیٹ 9 مئی ہیپنڈ اینڈ پلس جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے اس کے ان بٹوین جو کچھ ریڈ لائنز کراس کی گئی ہیں تھرو یوٹیوب اینڈ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے؟ تو مجھے اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ پھر کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو اس قسم کی زبان ہے انسان اور فرشتے والی، یہ تو میں اس کو تو میں رد کرتا ہوں. اس کو اگنور کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرٹنلی ہمارے اس وقت ملک میں ایک تو سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک پولیٹیکل سیاسی فورس ہے، اور میری نظر میں جب ہم بات کر رہے ہیں حکومت سے، تو پہلے ہمارا یہ موقف تھا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے فیصلے کرنے کی، تو ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں. لیکن پھر ہمیں یہ ایشورنس ایک طرح سے دی گئی کہ یہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ فیصلے پھر الٹیمیٹلی سب اسٹیک ہولڈرز کے فیصلے کے ساتھ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے یہ ایک مذاکرات کا موڈ شروع ہوا ہے. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مین فورسز ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مین فورس صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب خود. باقی جو مذاکراتی کمیٹی ہے یا لوگ ہیں یا لیڈرشپ ہے وہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے. فیصلہ الٹیمیٹلی ادھر سے عمران خان صاحب نے کرنا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بااختیار ہے؟ جو سیاسی جماعتیں ہیں دوسری سائڈ پہ، میری نظر میں ان کے پاس بھی فائنل اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کا. وہ فیصلہ بھی الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا تو پھر ہوگا. تو
تو اس لیے ابھی بہت قبل از وقت ہے کچھ کہنے کا. ابھی تو شروعات ہوئی ہیں جہاں. اچھا ویسے اس بات پہ بیرسٹر صاحب مجھے ایک سوال چھوٹا سا کرنے کی اگر جسارت کر لوں کہ آپ نے کہا کہ وہ فیصلے بھی حکومت نے نہیں کرنے, اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں, تو پھر جو خواجہ آصف صاحب کا کانفیڈنس ہے 9 مئی کو لے کر کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو بھی سزا ہوگی, تو پھر یہ تو کانفیڈنس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جا رہا ہے, کیونکہ اتنا کانفیڈنس آپ کے بقول حکومت کے پاس ہے نہیں. جی میری نظر میں نے جو میرا خیال شاید ایکسپلین نہیں کر سکا اپنا موقف پوری طرح. میری نظر میں پولیٹیکل فورسز تو شاید آمادہ ہیں, اس وقت مذاکرات کر رہی ہیں, اور اگر ہوپ فلی میں ٹرسٹ کرتا ہوں اور امید بھی یہ ہے کہ وہ اپنی سیریس ہے اس مذاکرات میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو فائنل فیصلہ ہونا ہے اس سارے معاملے کا حل, وہ صرف اور صرف ان کے پاس نہیں ہے اس کا اختیار, نہ ہمارے پاس ہے. یہ تو فائنل فیصلہ جو ہونا ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز, اسٹیبلشمنٹ انکلوڈیڈ, انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا بہتری کس میں ہے اس وقت. ٹھیک, اور اگر آپ سے ایک ڈیمانڈ جو کہ ماضی میں بھی کی گئی تھی وہ تھی معافی کی, معافی مانگی جائے, ایک ڈیمانڈ تو ہے جیسے آپ کی ڈیمانڈ چلتی آ رہی ہیں, اس پہ پھر آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے کہ اگر یہ بات دوبارہ اٹھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی, تو پھر اس پہ خان صاحب کا کیا ریاکشن ہوگا؟ دیکھیں مجھے تو محل پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ان سے, یہ بہت بار بات ہو چکی ہے اور یہ انہوں نے اس کو 100% رد کر دیا ہوا ہے. انہوں نے ایک ہی بات کی ہے اس کے جواب میں, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں 500 دن سے زیادہ جیل میں معافی مانگنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں ایک اصول کے پرنسپل پہ کھڑا ہوں. اگر آپ کے خیال سے میں غلط ہوں یا حقائق کچھ اور ہیں تو اس کی جوڈیشل کمیشن بٹھا کے فیصلے کرا لیں, جو سچ ہوگا پھر اس کے مطابق جو فیصلہ کرنا ہے اس وقت ہوگا. لیکن قبل از وقت اس سے پہلے کہ جوڈیشل کمیشن کوئی فیصلہ کرے کوئی بھی اپنا معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.